پیپلز پارٹی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا سی سی کے اجلاس کے بعد کہ وزارت عظمیٰ کا ووٹ دیں گے مگر ہم کابینہ میں نہیں بیٹھیں گے. آخر میں نکلا بھی یہی کہ وہ وزارت عظمیٰ کا ووٹ دیں گے, وزارتیں نہیں لیں گے, صدارت لے لی انہوں نے, دیگر اہم آئینی عہدے لے لیے انہوں نے. تو پیپلز پارٹی کے ٹرمز پر ہی ہوا نا جو کچھ ہوا, آپ لوگوں کو آخر میں سارا گراؤنڈ سیٹ کرنا پڑا. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے ہونے کے بعد جو ہے وہ پبلک ہو گئی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ پبلک نہیں ہوئی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں 3 بڑے پارٹنر ہیں, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جو ہوگا اس کا ایک ذمہ دار ہوگا, 2 ذمہ دار نہیں ہوں گے, یا 2 ذمہ دار ہوں گے, ایک ذمہ دار نہیں ہوگا, ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میری یہ رائے اور میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. جو کرے گی اچھا کرے گی, سبھی کو کریڈٹ ہوگا, اگر اچھا نہیں کرے گی تو سبھی کو ڈسکریڈٹ ہوگا. ایسا مگر مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بیساکھیوں پر ہوگی کہ آپ لوگ اگر مشکل فیصلے کریں گے تو آپ ہی کے خلاف آپ ہی کے اتحادی تقاریر کر رہے ہوں گے, آپ ہی کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہوں گے. اگر 3 سال گزرے, 4تھے سال میں شاید الگ ہو رہے ہوں گے, آپ منورٹی سے حکومت چلا رہے ہوں گے, تو کیسے ملک کے مسائل حل کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں شاہزیب, تقاریر کرنے پہ تو خیر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی لگائی جانی چاہیے, بلکہ تقاریر تو اپنے ممبرز بھی اگر کرنا چاہیں تو انہیں بھی اجازت ہونی چاہیے. لیکن یہ مگر تقاریر کے بعد ووٹ بھی دے دینا, اپنے ووٹ نہیں دیں گے آپ کو, اپنے ممبر تو شاید ووٹ دے دیں گے. ووٹ بالکل دیں گے, بالکل ووٹ دیں گے, اور سارے معاملات جو ہے وہ سارے مل کے باقاعدہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سارے طے ہوں گے. اور یہ 3 جماعتوں کی کولیشن جو ہے یہ تو معاملے کوئی نہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے 13 جماعتوں کی کولیشن جو ہے وہ 16 ماہ چلائی ہے, تو یہ صرف 3 جماعتیں ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو ہے وہ بہترین مفاد میں یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کی جائے. اگر 2 پارٹیاں مل کے گورنمنٹ فارم نہیں کرتی تو گورنمنٹ فارم نہیں ہوتی اور ملک جو ہے وہ بحران کی طرف جائے گا. یہ ہم نے اگر یہ کوشش کی ہے تو ہم نے کوئی برا نہیں کیا. اگر تحریک انصاف چاہتی ہے کہ گورنمنٹ فارم کرے تو وہ کر لے, ہم نے کب اسے روکا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی, ہم نے کسی سے بیٹھنا ہی نہیں ہے. تو ان کی تو سیاست ہی جو ہے وہ بالکل علیحدہ ہے. تو اب ان کی سیاست جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ, یا کہاں تک وہ اس ملک کو تباہی اور بحران کی طرف لے کے جائیں گے, یہ اللہ جانتا ہے. اگر وہ حکومت نہیں لیتے تو آپ کو حکومت آپ کے خیال میں کرنے دیں گے؟ اب ظاہر ہے پہلے ایک ریاستی کریک ڈاؤن تھا ان کے اوپر, مگر نظر آ رہا ہے کہ ان کے رہنما آ رہے ہیں, جو روپوش تھے ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, جو قید میں تھے. اسمبلی میں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, آپ کی پاس اتنی اکثریت نہیں ہے. پھر فارم 45 کے مسئلوں پر ٹریبیونلز میں کیسز چل رہے ہوں گے, حکومت کی لیجیٹمیسی پہ سوال اٹھ رہا ہوگا, پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, پھر کیسز. کیسے حکومت کریں گے آپ, یا وہ کیسے کرنے دیں گے آپ کو حکومت؟ شاہزیب, یہ ہماری حکومت کا یا پی ایم ایل این کا یا کسی اور سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے پاکستان کا. اور میرا تو ذاتی موقف یہ رہا ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے, اور یہ فتنہ جو ہے یہ اپنی فتنہ گری سے کبھی باز نہیں آئے گا, اور یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا. اور اب میرا خیال ہے کہ یہ عام آدمی کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ حادثہ کوئی زیادہ دور نہیں لگ رہا. ویسا مگر اس ساری سچویشن میں مسئلہ یہ کہ اگر آپ نے لے لی ہے حکومت اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ملک بچانے کے لیے لی ہے, تو پھر کیا ملک بچانے کے لیے وہ مشکل فیصلے بھی کریں گے اور کر پائیں گے آپ, جس کا ملک کی ضرورت ہے؟ ریسٹرکچرنگ کرنا, پرائیویٹائزیشن کرنا, فوری طور پر IMF کا پروگرام کرنا. ہمارے ساتھ موجود تھے الیکشن سے ایک دن پہلے شہباز شریف صاحب, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم فوری طور پر یہ سارے کام کریں گے. اب اتنی ویک کولیشن ہے, کیونکہ آپ لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے سادہ اکثریت ملے گی, تو کر لیں گے یہ سارے کام, یا ملک کے ساتھ ساتھ اپنی سیاست دونوں ہی ڈبو دیں گے اگر یہ نہیں کریں گے؟ نہیں شاہزیب, ایسا نہیں ہے. شاہزیب, آپ یہ بات اس طرح سے جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ ہے اور ہم نے کو اپنی ذات کو بچانے کے لیے یا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے. بھئی یہ پاکستان کے مسائل ہیں, یہ ریاست کے مسائل ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا, ہم کرنے کو تیار ہیں, ہم کریں گے. اگر کوئی نہیں کرنے دے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا.
اس کا نتیجہ پھر پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے گا، اور یہ فتنہ جو ہے، اس کا فتنہ جو ہے وہ پھر مکمل ہو جائے گا۔ جو یہ کرنا چاہتا ہے اس ملک کے ساتھ وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہم تو اس کو کامیابی سے روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے۔ آگے پھر اگر رکنا ہے یا نہیں رکنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایسا مگر نواز شریف صاحب نے خود فرنٹ پر آ کر اس کی مکمل اونرشپ نہیں لی۔ اگر آپ اتنا مشکل فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، آپ ان کے نام پر ہی ووٹ لیتے ہیں، جب نہیں ملی سادہ اکثریت وہ پیچھے ہٹ گئے، شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا، مگر کل کولیشن کی اناؤنسمنٹ کرنا، یہ سارے کام کرنا، ان کا کوئی ایک بیان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ کیوں فاصلہ اختیار کر رہے ہیں اگر آپ اتنا مشکل فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی سیاست کو داؤ پر لگا کر آپ کہہ رہے ہیں ہم ریاست بچانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، کوئی فاصلہ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ پنجاب اور وفاقی حکومت میں مذاکرات میں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں، ایک ایک شق ان کی اپروول سے اور ان کی رضامندی سے ہوئی ہے۔ لیکن اس کولیشن گورنمنٹ میں جو ہے وہ پہلے سے بڑے کلیئر تھے کہ سمپل میجورٹی جو ہے وہ سیاسی استحکام اور ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ان کی سمجھ کے مطابق جو ہے یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اب جب یہ کولیشن گورنمنٹ بن رہی ہے تو کولیشن گورنمنٹ کو بنانے، اسے چلانے، مذاکرات کرنے میں میاں شہباز شریف صاحب کی ایک اپنی ایکسپرٹیز ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پارٹی کے دوسرے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہماری موجودگی میں انہوں نے بات کی کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بہتر کام کر سکتے ہیں، میری پوری گائیڈنس رہنمائی ان کو حاصل رہے گی۔ اچھا، پھر ساتھ میں بتائے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے ظاہر جب عمران خان صاحب کے آپ نے خلاف کیمپین کی تو بہت بڑا کردار تھا مولانا فضل الرحمان کا، ان کے اسٹریٹ پاور کا۔ اب تحریک انصاف اور مولانا قریب آ گئے ہیں اور آج مولانا کا وفد ملا اسحاق ڈار صاحب سے، مگر بات نہیں بنی بلوچستان کی حکومت پر۔ غالباً آپ لوگ پیپلز پارٹی کا ہی وزیر اعلیٰ کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اس بات کو بھی کنفرم کیجیے گا۔ تو مولانا تو پھر سڑکوں پر ہوں گے تحریک انصاف کے ساتھ، تو کتنی اسٹیبلٹی ہوگی آپ کے پاس؟ نہیں، دیکھیں، اسٹیبلٹی اس میں ہماری ذات کی نہیں ہے، یہ ملک کی ہے۔ اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم تاریخ میں جو ہونا ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے، جو ہونا ہے اس میں ہم اپنا کردار جو ہے اسے صحیح سمت متعین کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس تباہی میں جو اس فتنے کی وجہ سے اس ملک کے سر پہ آن کھڑی ہوئی ہے، اس تباہی کے ہم روکنے والوں میں اپنا نام چاہتے ہیں، ہم اس کو لانے والوں میں اپنا نام نہیں چاہتے۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ مل کے اس تباہی کو ذرا اور نزدیک اور جلدی لانا ہے تو یہ ہر آدمی کا ایک اپنا فعل، اپنا فیصلہ ہوگا۔ کوئی جس طرح سے اپنا فیصلہ کرنا چاہے وہ اپنا کرنے میں آزاد ہے۔ منانے کی کوشش نہیں کریں گے مولانا کو؟ جی، مولانا کو ہم منانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور مولانا نے اگر اس میں دیر نہ کی ہوتی تو ہم یہ بلوچستان کے معاملے میں بھی مولانا کو جو ہے وہ ضرور ان کی بات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب بھی اس میں ایک ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ ہی بن رہی ہے نا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی، تو اس کولیشن میں جہاں پہ 2 پارٹنر ہیں وہاں پہ 3 پارٹنر بھی تو ہو سکتے ہیں نا، اور مولانا کی جماعت کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو انشاءاللہ تعالی ضرور ساتھ رکھیں گے۔ ان کا بڑا ویژن ہے، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی، اور جو ہماری 16 ماہ کی گورنمنٹ سے اس حوالے سے بھی۔ ویسے کوئکلی کچھ عہدے کنفرم کیجیے گا، کیا یہ بھی طے ہو گیا چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ نون لیگ کا؟ دیکھیں، یہ باضابطہ ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن میڈیا جو ہے وہ کافی کنفرم کر رہا ہے، تو اس کی باضابطہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ کمیٹیز جو ہماری بنی ہوئی ہیں اس کی سربراہی مراد شاہ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں وہ دونوں صاحبان بیٹھیں گے اور اس بارے میں جو ہے وہ فیصلہ جو ہوا ہے، فیصلے ہو چکے ہیں تو وہ اناؤنس کر دیں گے۔